ہمارے بچے بھول جائیں گے کہ ہمارے بابے کیا کرتے رہے. پھر آج کوئی بھی اٹھے گا اٹھ کر کہے گا بابے کچھ نہیں کر سکتے, ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن جب ہم نے پڑھا ہوگا, ہم نے سنا ہوگا, ہمارے بچوں نے سنا ہوگا, وہ کہیں گے بک بند کر, ہمارے بابے تو ایسے ہیں کہ ادھر وہ قرآن پڑھتے ہیں ادھر لوگوں کے سینے میں اترتا چلا جاتا ہے. یہ ہمارے بابوں کا کمال ہے الحمدللہ, انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا, دار اسلام کے اندر داخل کیا. ہمارا سر اس لیے فخر سے بلند ہے کہ ہم نے جن بابوں کو مانا ہے وہ بابے عام نہیں ہے, یہ فقیر لوگ عام نہیں ہے, یہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور ایسے قرب کے اندر ہیں کہ جو ان کے قریب آ کر بیٹھتا ہے وہ بھی اللہ والا بن جایا کرتا ہے. ہم اس لیے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. تو حضرات محترم, خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا ذکر کیا ہے نا, ایمان کا ذکر کیا اور ساتھ میں صالح اعمال کا ذکر کیا ہے, وہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں بھی سنائی, ان کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ہم اگر پڑھیں تو ایک جگہ پر تو اللہ یہ بھی فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر, سورہ عصر کے اندر, کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, یہ گھاٹے کے سودے کرتا ہے, یہ نفع والا کام ہی نہیں کرتا. اب اگر اس آیت کو پڑھا جائے تو ہم دیکھیں اپنی طرف, اپنے گریباں میں جا کے, تو ہم جو سودے کر رہے ہیں ہم بھی تو گھاٹے والے کر رہے ہیں, ہم بھی نیک اعمال کی طرف تو نہیں بڑھ رہے. ہم نے برائی کو جنم دیا, برائی کی طرف بڑھے, برائی کی طرف فروغ دیا, نیک اعمال کی طرف تو نہیں بڑھے. تو جو اللہ رب العزت فرما رہے ان الانسان لفی خسر, تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ پھر ہم تو گھاٹے کے اندر ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر فرمایا, اسی صورت کے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا ہاں انسان گھاٹے میں ضرور ہے, مگر وہ جو ایمان لائے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہے. جو ایمان لائے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہے, وہ نقصان میں نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جب فضیلت کی بات کی ہے نا تو دو چیزوں کو بیان فرمایا کہ فلاں بندہ اس وجہ سے فضیلت میں ہے کہ یہ ایمان بھی لایا اور نیک عمل بھی کرتا ہے. یہ جنت اس لیے ہے کہ یہ ایمان بھی لایا ہے اور نیک اعمال بھی کرتا ہے. یہ دوزخ سے اس لیے نجات میں ہے کہ یہ ایمان بھی لایا اور نیک اعمال بھی کرتا ہے. یا اللہ جہاں جہاں پر بھی ان کی فضیلتیں شانیں بیان کی جا رہی ہیں, ساتھ میں ان کے اعمال کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے, تو پتہ یہ چلا ان لوگوں کو عظیم اس لیے کہا جاتا ہے, یہ ایمان لانے کے بعد صالح اعمال کرتے ہیں, پھر اللہ ان کی فضیلتیں بھی بلند کر دیتا ہے, شانیں بھی بلند کر دیتا ہے, اور اللہ رب العزت ان کو جنت کے اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دیتا ہے. اس لیے یہ لوگ وہ ہیں کہ سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قریب ہم ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ ہستیاں اس لیے عظیم ہو جاتی ہیں, اس لیے یہ محبت کے قابل ہو جاتی ہیں, اس لیے لوگ ان سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے.